برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پہ غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھیں، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو نہ سکھائیں۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پہ بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہیں، انہیں استعمال کرنا اور اڑنا سیکھو۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو۔ جیسے تم ہو ویسے ہی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔
شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور اللہ پر ختم کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیری محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ کسی بھی شخص کو خود سے کم نہ سمجھیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی چھپی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسرے کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ کسی سے محبت کی بھیک مت مانگنا، بلکہ ایک کام کرو، وہ خود پاگلوں کی طرح آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ روزانہ اللہ کا یہ نام یا عزیز 100 مرتبہ ورد کیا کریں، ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ چالاکیاں، ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں، کوئی بھی بچانے والا نہیں آپ کو۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں گرنا بھی آپ کو خود ہے اور اٹھنا بھی آپ کو خود ہے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو، جو کسی کو بھی آپ کا ہونے نہیں دیتا۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافق کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کی لائق نہیں ہوتا۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا مگر عمل نہ کرنا۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست
آپ کو سہارا دے تو یقین مانے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا ہی حق سمجھ لے۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی باتیں، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کا مقصد تو آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ میٹھی نیند، سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ تمہارا کام قدم اٹھا کر چلنا ہے، منزل پر پہنچنا نہیں۔ اگر تم راستے میں رہ گئے تب بھی پہنچنے والوں میں شمار ہوگے۔ دو چیزیں اپنی خصلیت میں شامل کر لو، ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ چپ رہنا اس سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کرنا اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جب آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا، لیکن جب آپ چاروں جانب طوفانوں سے گھرے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے پیار کون کرتا ہے۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھونپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زندگی ہے 4 دن کی، کچھ بھی گلہ نہ کیجیے۔ درد، دوا، دھوکہ، زہر، جو بھی ملے مزہ لیجیے۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ کچھ لوگ فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کون کیا کر رہا ہے سب کا حساب رکھتے ہیں۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد
اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو نہیں بہانے دیتا۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، آئے انسان تیری خستہ حالی۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ شام کو ساری عمر شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ قابل ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ اے میرے اللہ، میری بھی قسمت میں اس سال حجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون داروں کی شکایت کرتا۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائیڈ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہوں۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا۔
جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے، الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔